بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی، اور آج میں آپ کو ملبوسات کے بارے میں ہونے والے کیمپ کی رویداد بیان کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سال میں 2 دفعہ موسم گرما میں بھی اور موسم سرما میں بھی مستحق افراد کو ملبوسات فراہم کرنے کے لیے اسپیشل کیمپ لگاتے ہیں۔ ہمارا ملبوسات کی تقسیم کا چوتھا کیمپ مورخہ 14 جنوری 2024 کو حویلی دلدار شاہ میں ہی منعقد ہوا، اور اس کے لیے ملبوسات تو پہلے ہی منگوائے جا چکے تھے، اور مستحقین کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے ہمیں 5 کیمپس کے اندر ان سب کو تقسیم کر کے تو یہ کیمپس کرنا پڑے۔ تو اس سلسلے میں جو یہ چوتھا کیمپ تھا، یہ ہم نے چک نمبر 15 کے جو ہمارے دوست تھے ان کے لیے مخصوص کیا، اور اس سلسلے میں بھی ہماری فہرست بن چکی تھی، اور چنانچہ اس فہرست کے مطابق ہم نے کچھ چک نمبر 15 اور کچھ اپنے گاؤں کے لوگ جو تھے انہیں بلایا، اور باری باری جو بھی مرد حضرات تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی پسند اور اپنے ناپ کے مطابق اپنے لیے کپڑے پسند کریں۔ چنانچہ سب لوگوں نے باری باری یہ چیزیں دیکھی، اور ان کو جو اچھا لگا وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو چنانچہ پھر یہ ہمارا کیمپ انتہائی احسن طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپنسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں، تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر پیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں، اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین
کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔